الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وصل لربك وانحر صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین۔ قربانی کے مسائل ہم نے کافی حد تک سماعت کر لیے، اس کی شرائط وغیرہ کن پر یہ واجب ہے، جس میں ایک چیز نصاب سے متعلق آپ کو بتائی تھی کہ اس میں زکوٰۃ میں 4 چیزوں کا خیال ہوتا ہے: سونا چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ اور مال تجارت۔ وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ سال کا اس مال پر گزرنا شرط ہوتا ہے، تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا، ان 3 ایام میں اگر کوئی مالک نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آخری دن بھی، قربانی کے آخری دن میں بھی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اتنا وقت تھا کہ وہ جانور لا کے قربان کرتا تو اس کو قربان کرنا چاہیے تھا، اور اتنا وقت بھی نہیں تھا، آخری 15 منٹ میں پیسے آئے۔ 12 تاریخ تھی، قربانی کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ تھے اور اس کے بعد پیسہ آ گیا، قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ کب جائے گا اور کب لے کر آئے گا تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنا، تو پھر وہ وقت گزرنے کے بعد قربانی کے پیسے خیرات کرے گا، کیونکہ ذمے میں قربانی تو لازم ہو گئی۔ تو پھر اگر کوئی شخص ان ایام میں قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ رقم اس کو صدقہ کرنی ہوتی ہے۔ جانور خرید لیا تھا اور کسی مجبوری کی بنا پر ان 3 دنوں میں ایسی مجبوری آ گئی کہ وہ ذبح کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، بہت پریشان ہو گیا، گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اس میں لگ گیا اسپتال میں، اور موقع میسر نہیں آیا اور جانور ایسے ہی کھڑا رہ گیا اور عید کے دن گزر گئے، اب کیا کرے؟ اب اس کو ذبح نہیں کریں گے بلکہ زندہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس میں نصاب میں، زکوٰۃ کے نصاب میں، اس میں قربانی میں ایک اور چیز زیادہ ہوتی ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو چیز ہے، سونا چاندی، کیش، مال تجارت، اور حاجت اصلیہ سے جو چیز آپ کے پاس زائد ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جس کے بغیر آپ کی زندگی دشوار ہو جائے، تو پہننے کے کپڑے ہیں، برتن ہیں، رہائش کی جگہ ہے، سواری ہے، اسی طرح سے مزدور کے اوزار ہیں، آفس ہے، فیکٹری ہے، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ تو حاجت میں آتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اضافی چیز پڑی ہوگی جو استعمال میں نہیں آتی ہے تو اس کی رقم بھی شامل کی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ نصاب بن رہا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں ذرا احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے کہ عاقل بالغ آزاد مسلمان میں اگر نصاب والی شرائط پائی جا رہی ہیں تو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے، تو اس میں زیادہ احتیاط ہے قربانی کے معاملے میں۔ تو لہٰذا حاجت اصلیہ میں شو پیس پڑے ہوتے ہیں، ایک سے ایک لباس پڑا ہوا ہے جو ابھی استعمال میں نہیں ہے، بعد میں سلوائیں گے، بغیر سلے کپڑے ہزاروں روپے کے پڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کی قیمت کو شامل کیا جائے گا، اور جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہوگی، شادی کے جوڑے پڑے ہوتے ہیں، آپ نے چاہے 50,000 کا خریدا ہو، لیکن آج موجودہ قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر مثال کے طور پہ اندازہ لگائیں کہ بھئی اگر آج بیچے نا تو 5,000 میں بک سکتا ہے، تو 5,000 آپ کو لکھنے ہوں گے کہ یہ بھی 5,000 ہیں۔ گھر میں شو پیس وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے، اس کی قیمت بھی شامل کرنی ہوگی، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی رک نہیں جاتی، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں بھی۔ ایک آدمی کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک استعمال میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ایک استعمال میں ہے، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کے پاس، اس کی قیمت کو بھی وہ لکھے گا، جتنا کیش پڑا ہے وہ لکھے گا، سونا نوٹ کرے گا، چاندی نوٹ کرے گا، اور ان کی ٹوٹل مالیت کو دیکھے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ بعض اوقات ایسے بتا دیتے ہیں کہ بھئی جس کے بعد 1 تولہ سونا ہوگا اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی، بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ تو اصل تو معیار وہی زکوٰۃ والا ہی ہے کہ 200 درہم ہو یعنی چاندی، یا 20 دینار، یہی معیار ہے
زکوٰۃ کا بھی اور قربانی کا بھی۔ یہ ایک تولہ سونے میں جو قربانی واجب ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ وہی ہے کہ جس کے پاس ایک تولہ سونا ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو کیش گھر میں پڑا ہوگا جو اس کی ضرورت سے زائد ہوگا۔ تو ایک تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ ایک پیسہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ ایک روپیہ ہے اور نہ ہی 1 روپے کا مال تجارت ہے، تب تو اس پہ یہ نہ زکوٰۃ واجب ہے نہ قربانی واجب ہے۔ لیکن 1 روپیہ بھی ہوگا تو اب وہ 1 تولہ سونے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ 1 تولہ سونے کی قیمت کو اور جو کیش پڑا ہے اس کو ملائیں گے۔ 10 روپے بھی پڑے ہوں گے تو آپ دونوں چیزوں کو ملائیں گے۔ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، کچھ کیش ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے۔ اگر اکیلا اکیلا دیکھیں تو کسی سے بھی نصاب پورا نہیں ہوتا، لیکن سب کی قیمت کو ملائیں تو 2 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے، تو نصاب تو 2.25 لاکھ روپے، لہٰذا زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ تو بعض اوقات یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نادر ہے، بہت ایسا قلیل ہوگا کہ کسی کے پاس سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس اضافی کیش نہ ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ضرورت کے پیسے بھی رکھے ہوتے ہیں، تنخواہ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جو سارے مہینے میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم زائد ہوتی ہے۔ تو اب سونے کو نہیں دیکھیں گے کہ 1 تولہ ہے، 7.5 تولہ ہوگا تو ہوگا، ایسا نہیں، اب دونوں کو ملائیں گے اور ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ 1 تولہ سونا ہوگا نا تب بھی واجب ہو جائے گی، کیونکہ نادر الوقوع ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو اور 1 روپیہ بھی کیش نہ ہو۔ تو کبھی تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ 7.5 تولے سونا اور کبھی 1 تولے میں بھی واجب کر رہے ہوں گے، آپ کہو گے یار میں کس کی سنوں؟ تو وہ 1 تولے والا جو کر رہا ہے نا، وہ اس چیز کو فرض کر کے کہہ رہا ہے کہ کیش کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں ہم بات کر چکے ہیں، جانور جب آپ خریدنے جائیں گے تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں جو بے عیب ہو، یہی مطلوب شرع ہے۔ اور پھر اگر عیب والا ہوگا تو اس کو بہت بڑا عیب شمار کریں گے تو قربانی ہوگی ہی نہیں، اور اگر تھوڑا بہت عیب ہوگا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اپنے لیے جیسی چیز پسند کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی بے عیب پیش کرو۔ اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں خیال نہیں رہتا اور تھوڑا سا نقص آ گیا اور اس سے قربانی ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے لے لیا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ جو بے عیب ہو۔ پھر آپ جب جانور خریدنے لگیں گے تو جانور سامنے کھڑا رکھ کر لیں اور اس کے یہاں ناک سے شروع کریں۔ ناک اگر کٹی ہوئی ہے قربانی نہیں ہوگی۔ آنکھ پہ چلے جائیں، اندھا ہے یا ایک آنکھ سے کانا ہے، نہیں نظر آتا اس کو ایک آنکھ سے، آپ آنکھ پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو وہ پلک جھپکے گا، اس کا مطلب اب ڈاکٹر کے پاس تو نہیں لے جائیں گے نا کہ اس کی بینائی چیک کروانے کے لیے، ایسے ہی چیک کریں گے، ہاتھ وغیرہ رکھے تو وہ پلک جھپکے گا تو اس کا مطلب اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگر اندھا ہے یا ایک آنکھ سے کانا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اب اور اوپر آ جاؤ سینگ پر، سینگ اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم اگر ٹوٹا ہوا ہے یا یعنی اگنے کی جگہ سے اگر ٹوٹا ہوا ہے تو بالکل نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، لہذا قربانی ہو جائے گی۔ سینگوں کے بعد کان پر آ جاؤ۔ کان، جس کے کان پیدائشی ہیں ہی نہیں قربانی نہیں ہوگی، ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو دیکھیں گے کٹا ہوا کتنا حصہ ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب پیچھے آ جاؤ بالکل آخر میں دم پر۔ اس میں دم میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر دم جو ہے یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی مجھے پرسوں ایک میسج آیا کہ وہ بچے نے دم کھینچی ہے تو وہ ہاتھ میں آ گئی، ایلفی سے چپکائی ہوئی تھی یا کسی بھی چیز سے، تو دم ہاتھ میں آ گئی، تو اب یہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا دیکھ لو، دم لگا کے ناپ کے دیکھ لو کہ 1/3 سے زیادہ، پوری دم ناپ لو پہلے اور پھر کٹے ہوئے حصے کو ناپ لو کہ 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر دوسرا جانور لاؤ اور یہ کسائی کو بیچو، اب مار تو پڑے گی۔ وہ تو کسائی تو مفت کے داموں میں خریدے گا نا، 4 لاکھ کا جانور وہ 1 لاکھ میں بھی لے لے تو اس کی بڑی مہربانی ہے، وہ بھلے آپ کو کاٹ کے 4 لاکھ میں ہی بیچے گا لیکن وہ تو اس کی دکانداری ہے۔ تو بہرحال پھر وہ اس کو یہی مشورہ دیا کہ بھئی آپ ناپ لو، اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہوگی تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور
لینا پڑے گا۔ پھر اس کے جسم کو دیکھ لو پورا، اگر گودا ہی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جیسے اجتماعی قربانی میں سستی والی میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا گائے ہے یا گدھا ہے، تو پھر اس میں پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنا گودا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب پیروں پر آ جاؤ، پیروں سے لنگڑاتا ہے تو اتنا لنگڑاتا ہے کہ قربان گاہ تک رسی پکڑیں اور چلائیں تو قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکے گا، تو پھر اتنے لنگڑے کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تھوڑا بہت لنگڑاتا ہے لیکن قربان گاہ تک پہنچ جائے گا، ایسا گرے گا نہیں، تھوڑا سا لہراتا ہے تو یہ عیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا جانور نہ خریدیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد تھوڑا بہت لنگڑانے لگ گیا، ایسا عیب پیدا ہو گیا، گر گیا تھا، تو تھوڑا بہت چلتا ہے، قربان گاہ تک آ سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں قربان گاہ تک بھی اگر یہ نہ آ سکتا ہو تو پھر مسئلہ ہوگا۔ دانتوں پر آ جائیں، دانت بالکل بھی نہیں ہے، چارہ نہیں کھا سکتا جانور، تو قربانی نہیں ہوگی۔ زبان اگر کٹی ہوئی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چارہ جانور کھا سکتا ہے یا نہیں، اگر کھا سکے تو قربانی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو جائے گی۔ اب تھنوں پر آ جائیں مؤنث جانور میں، تو بکری کا اگر ایک تھن کٹا ہوا ہو یا خشک ہو، اور گائے کے 4 میں سے 2 کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گائے کا ایک تھن خشک ہے تو اکثر صحیح ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور بکری میں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک گیا تو آدھا چلا گیا 50%، تو اس میں قربانی پھر نہیں ہوگی۔ اور جانور بالکل جنون، ایسا پاگل جانور کہ جو چرتا بھی نہ ہو، کھانا ہی چارہ ہی نہ کھاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی، ایسے مجنون جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو آپ یہ آگے سے جب شروع کریں گے، ناک، آنکھ، سینگ، کان، دم، پھر پورے وجود کو، پھر پیروں کو دیکھیں گے اور پھر تھنوں کو دیکھیں گے، تو ایک ایک چیز آپ اطمینان سے چیک کر سکیں گے، اور جب اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو عمروں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، چھوٹے جو جانور ہیں جو ایک شخص کی طرف سے کیے جاتے ہیں، وہ اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، یعنی 1 سال پورا ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح گائے جو ہے اس کی عمر 2 سال ہو، تیسرے سال کا پہلا دن شروع ہو چکا ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہو، چھٹے سال کا پہلا دن شروع ہو چکا ہو، تو ان جانوروں کی قربانی اگر کم عمر ہوگی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو یہ مزاحن بتایا بھی تھا کہ ان کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں بنتا نا پیدائش کے ٹائم پہ، بلکہ جس کے پاس یہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کتنا ٹائم، کون سے مہینے میں پیدا ہوا تھا، بس اندازے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں اندازہ ایک مقرر کیا گیا ہے کہ جب 2 دانت نکل آتے ہیں تو اس کی عمر پوری ہوتی ہے۔ ماہرین کی رائے یہ ہے، تو منیب الرحمن صاحب نے بھی لکھا کہ اس کی رائے کو قبول کیا جائے گا، ماہر کی رائے کو، یا ماہر دیکھ کر بتائے کہ ہاں بھئی اس کی عمر اتنی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر جو بیچنے والا ہے اس کی وہ دیانت دار ہے اور اس کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ویسے ایماندار اللہ بس رحم فرمائے اپنا مال بیچنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کی رائے کا اتنا اعتبار، اور ہوتے بھی بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، دین کی پرواہ، بہت نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو بنیاد بنا کر، لیکن بہرحال دیانت داری کا فقدان ہے، اس وجہ سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو اور آپ کو اس پہ بھروسہ ہو، وہ دیانت دار ہو، اور وہ کہے کہ بھئی اس کی عمر پوری ہے، تو اس کے قول پر اعتبار کیا جائے گا، ورنہ ایگزیکٹ عمر آپ کیسے پتہ کرو گے؟ پتہ چل ہی نہیں سکتا، یا آپ نے پالا ہو، آپ نے ڈیٹ آف برتھ اس کی لکھی ہو تو پھر علیحدہ بات ہے، ادروائز شناختی کارڈ تو اس کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس چیز کا اعتبار کہ آپ یہ جو اسٹینڈرڈ مقرر کیا گیا 2 دانت کا، یا کوئی ماہر دیکھ کر بتائے، یا جو بیچ رہا ہے اس پر اگر اعتماد ہو تو اس کے قول کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ پھر خصی اور غیر خصی کے بارے میں کہ کس کی قربانی، یعنی خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ غیر خصی اصلاً ہوتا ہے اور اب اس میں عیب پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اس میں عیب پیدا کر دیا۔ تو ابھی تو آپ نے اتنی تقریر کی کہ عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ گندگی کی طرف جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، یعنی
جو خصی جانور ہوتے ہیں وہ اپنا پیشاب وغیرہ بھی پیتے ہیں، ان کے گوشت میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی بو آتی ہے کہ وہ کہیں سے گزر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت یہاں سے تھوڑی دیر پہلے تشریف لے گئے تھے، تو اتنا مسئلہ ہوتا ہے اس میں، تو خصی کروا دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارادہ فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، کہ جب ارادہ فرماتے قربانی کرنے کا، اشترا کبشین عظیمین سمینین، تو خرید فرماتے دو مینڈے عظیمین بڑے، سمینین فربا موٹے، اقرنین سینگوں والے، املحین چت کبرے نشانوں والے وائٹ بلیک، موجوعین خصی۔ تو جب بھی حضور ارادہ فرماتے تو ان صفات سے متصف مینڈے جو ہے وہ خرید فرماتے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ خصی بکرے میں جس کے گوشت میں بو آتی ہے اس کے قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اگر بو آتی ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور اگر بو دور ہو گئی ہے تو پھر گوشت اس کا کھا سکتے ہیں۔ اگر بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو بعد میں عیب پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں، کہ ایک خرید کر لائے تھے، ابھی قربانی کو بہت دن تھے، یا قربانی کو ابھی وقت تھا، قربانی کے کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا، نہ وقت ہوا تھا، یہ وقت ہو بھی گیا تھا ابھی ارادہ نہیں تھا اور عیب پیدا ہو گیا، تو پھر ایسا شخص اگر وہ زیادہ عیب پیدا ہو گیا کہ دوڑ لگائی اور گرا اور ہڈی ٹوٹ گئی پاؤں کی، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی، دوسرا جانور لانا ہوگا۔ لیکن یوں ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے اس کو گرایا اور پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو عیب اس وقت کا پیدا ہونے والا عیب مضر نہیں ہے، بالکل اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہوگی۔ تو بعد میں آپ لے کر آیا، ٹرک سے اتار رہے تھے، اس میں اس کو چوٹ لگی، بڑا عیب آنکھ میں لگ گیا، آنکھ ہی ضائع ہو گئی، اس کی نہیں ہوگی، پیر ٹوٹ گیا نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی چوٹ کہ جس کی وجہ سے سینگ ٹکرایا اور جڑ سے ہی اکھڑ گیا نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے وقت اگر عیب پیدا ہوا ہے تو پھر وہ عیب جو ہے وہ ضرر نہیں دے گا۔ قربانی کا جانور اگر گم ہو گیا، بھاگ گیا، گن پوائنٹ پہ بھی جانور کے چھن جانے کی اطلاعات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ تو موبائل سے بھی آسان ہے نا، نہ کوئی پی ٹی اپروو نہ کچھ، ایسے ہی پورا جا کے بیچ کے آئے گا، کوئی پیسے بھی کم نہیں ہوں گے، لیکن آخرت کا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ اگر جانور چوری ہو گیا، بھاگ گیا، تو کیا کریں؟ تو جو غنی ہے وہ جانور دوسرا لے کر آئے گا، پھر وہ بھی مل گیا نصیب سے، تو اب کیا کرے؟ تو اب اس کی مرضی ہے، جس جانور کو چاہے ذبح کرے اور دوسرے کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو غنی نہیں ہوتا وہ بھی خرید لیتا ہے، تو اس کا مسئلہ جدا ہے۔ تو غنی نہیں ہوتا وہ خرید لے، آج کل تو جو غنی ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو زہر پڑھ کے حیدرآباد نکل جاؤں گا، تو سفر پہ چلا جائے گا، تو مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی نا، تو وہ یہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں حضرت کوئی طریقہ بتاؤ، یہ اتنا مہنگا 1 لاکھ 2 لاکھ ہیں، تو 2 لاکھ پہ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے 5,000 روپے بن رہی ہے، اور قربانی 25,000 کا ایک حصہ ہے، تو جو واجب ہے وہ اتنا زیادہ اور جو فرض ہے وہ 2.5%، تو بھائی اللہ کا مقرر کرتا ہے، یہ لوگوں نے مہنگا کر دیا، اس کو ایک پتہ نہیں ٹرینڈ کیا چل پڑا ہے کہ اللہ بس معاف کرے، ورنہ آسان تھا، اتنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اب لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نکلنے کا راستہ بتا دیں، تو اب ان کو کیا راستہ بتائیں کہ وہ کیا کریں؟ حیدرآباد چلے جائیں، پھر وہ کراچی والے عید کے دنوں میں مسافر ہو جائیں گے، لیکن وہ اس مکروہ ارادے سے جائے گا قربانی سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بس۔ تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کیا اور بچہ اس میں سے برآمد ہوا تو اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا البقرۃ عن 7، کہ گائے جو ہے 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے، 7 کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا اذبح ولدها معها، یہ سنن ترمذی میں ہے حدیث، ذبح کر دے تو اس کے ساتھ اس کے بچے کو، تو اگر بچہ اس کے پیٹ سے برآمد ہوا تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا ساتھ ہی۔ لیکن اگر ذبح نہیں کیا
اور رہنے دیا تو پھر عید کے ایام گزرنے کے بعد اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب صدقہ نہیں کیا، اس کو پال لیا اور بڑا ہو گیا اور اگلے سال قربانی کے قابل ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے قربان کر دیا تو کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ نہیں ہوئی، اس کو دوسرا جانور لانا پڑے گا۔ اور یہ جو ذبح کیا اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب تھا، اس نے کاٹ دیا۔ تو اب زندہ اور ذبح کیے ہوئے کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، زندہ کی قیمت زیادہ ہے، ذبح کیے ہوئے کی کم ہے۔ تو یہ ذبح کیا ہوا صدقہ کرنا ہوگا، اور ذبح کرنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ قیمت بھی صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ اور جانور سے، قربانی کے جانور سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتے، یہ ممنوع ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ کسی طرح کا نفع، اس کی اون نہیں اتار سکتے، اس کا دودھ نہیں نکال سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے۔ تو اگر دودھ وغیرہ ہے تو ٹھنڈا پانی چھڑک کر خشک کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہو اور اس دودھ کی وجہ سے، بھر جانے کی وجہ سے جانور کو اذیت ہو، تو پھر وہ دودھ نکال سکتے ہیں اور نکال کر صدقہ کر دیں گے، خود استعمال نہیں کریں گے۔ اور اگر استعمال کر لیا تو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ سواری کروا دی، پیسے لے لیے، تو جتنی رقم وصول کی ہے صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ خود سواری کر لیے تو پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا کہ جتنی اس کی سواری کے پیسے بنتے تھے وہ سواری جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ پہلے سواری ہوتی تھی، اب تو خیر ہم تو ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں سینگ ہی نہ مار دے، تو اس میں سوار کہاں سے ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اون وغیرہ کاٹ کے جمع کر لی، اس کو صدقہ کرنا ہوگا، استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آخری بات یہ کہ ذبح جو کرنے کا طریقہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ذبح فرماتے تو جانور کو قبلے کی طرف گراتے، یعنی یوں اگر قبلہ ہے تو سر ادھر ہوگا اور پیر ادھر ہوں گے، پیٹھ اس کی ادھر ہوگی، رخ اس کا قبلے کی طرف ہوگا، سر اس طرف ہوگا، تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کا یہ الٹا پیر جو ہے یہ اس کے شانے پر، اس کے گردن کے پاس یہ الٹا پیر آپ رکھیں گے اور اس سے وزن ڈالیں گے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں گے۔ تو اب بسم اللہ اللہ اکبر اگر نہیں کہا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اور یہ کون کہے گا؟ جو ذبح کرنے والا ہے، ذابح۔ تو جس کا یہ فعل ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ اب اگر ایک آدمی کر رہا ہے تو ایک پر کہنا واجب، دو بندے ذبح کر رہے ہیں، چھری پہ ہاتھ رکھ کے چھری چلا رہے ہیں، تو دونوں ذابح ہیں، لہٰذا دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے پر کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جانور حرام اور مردار ہو جائے گا۔ لہٰذا قصائی بعض اوقات دیکھتے ہیں قصائی بھی ساتھ ساتھ ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو قصائی اگر بالفرض ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی بسم اللہ اللہ اکبر ساتھ پڑھنا اگر ہاتھ رکھتے ہو تو۔ اور یہ بھی تو جتنے بھی افراد چھری چلائیں گے ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے، ورنہ جانور حرام ہوگا۔ اور اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی، 1 خوراک کی، 1 سانس کی ہے، تو یہ چاروں کٹنا بہتر ہے۔ چاروں کٹ جائیں تو یہ بالکل کمپلیٹ کامل ذبح جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر چاروں میں سے اکثر کٹ گئیں تب بھی ذبح صحیح ہے، اگر 3 کٹ گئیں تب بھی ذبح صحیح ہے۔ بعد میں تو خیر وہ کٹ ہی جاتی ہیں پورے جانور کا، میں اکثر کہتا ہوں کہ قیمہ ہی بنا دیتے ہیں تو رگ کہاں بچے گی۔ تو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ 4 اور 3 کٹیں؟ تو یہ اس وقت کے لیے بتا رہے ہیں کہ پہلی چھری میں کٹنا ضروری ہے، باقی تو آپ اس کی گردن توڑ دو گے بعد میں تو رگیں کہاں بچیں گی، تو کٹنی ہی کٹنی ہے، لیکن پہلی چھری میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ سمجھ لو ذرا کہاں سے کٹے گا، کہاں تک ہوگا، اس کو کہو بھائی تم مجھے بتانا کہ سب کٹ گئی ہیں پھر میں چھری اٹھاؤں گا۔ تو آپ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کر لیں گے اور ہمت ہے، ڈرتے نہیں ہیں اور ذبح کرنا جانتے ہیں، تو بالکل آپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جانور کو ذبح فرمایا۔ چھری وغیرہ پہلے سے تیز کر لیں، اس کے سامنے نہ کریں تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، اتنی تو ان میں سمجھ ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کریں۔ اگر جگہ کی تنگی ہے تو علیحدہ بات ہے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اتنی سمجھ ہوتی ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ موت کا خوف ہمیں بھی کتنا پریشان کر دیتا ہے۔ یہاں فائرنگ ابھی شروع ہو جائے اور لگے کہ اب بس مسجد میں آنے والے ہیں اور سب کو اڑا رہے ہیں، تو پھر حالت دیکھنے سے تعلق رکھیں گے، چہرے پیلے پڑ جائیں گے، تو اس طرح اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ بلا وجہ
بلا وجہ تکلیف نہیں دیں گے. تکلیف تو دیں گے، پورا کاٹ ہی رہے ہیں تو تکلیف تو ہوگی، لیکن بلا وجہ تکلیف نہیں دینی ہے. تو گرانے میں بھی جو ہے تھوڑا سا احتیاط، اور اس کو قبلہ رخ کرنے میں بھی زیادہ تکلیف نہ ہو تو احتیاط. اسی طرح بھوکا پیاسا ذبح نہ کرے، پانی پلائیں، کھلا وغیرہ دیں، اور اس کے بعد اس کو، اور جب ایک چھری آپ نے پھیر دی، رگیں کٹ گئیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. وہ کسائی شروع ہو جاتا ہے جلدی سے اندر، تو اس کو اور اذیت ہوتی ہے. اب ذبح تو ہو گیا، 2-4 منٹ کی بات ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ تک پہنچے گا یا نہیں، جان نکل جائے گی. تو 1-2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے. ویسے اس کو کاٹنا، کھال اترتی نہیں ہے اس سے. وہ برساتی مینڈک ہوتے ہیں، اکثر کھال اترتی نہیں ہے ان سے، اور وہ اس کو جلدی میں اس کو بس جانور کی جان نکالنی ہے. باقی تو اللہ خیر کرے 2 بجے بھی فارغ ہوتے ہیں. اور بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یار کسی سے دشمنی ہونا تو یہ کسائی اس کو دے دو تاکہ اس کو رات کے 2 بجے فارغ کرے. تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں. تو کھال اتارنا آتی نہیں ہے، ذبح کرنا آتا نہیں ہے، اور مار رہا ہے اس کو. تو خود آپ کا جانور ہے، ذرا آپ سخت بنیں گے نا تو آپ جانور کو اذیت سے بچا سکتے ہیں. خبردار تم نے کوئی بھی حرکت کی ہے تو ذبح ہو گیا نا، ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو جا، تو آپ کوئی مجال نہیں ہے پھر وہ اپنی کوئی جو ہے وہ کاروائی کر سکے. اس لیے یہ آپ پر لازم ہے. تو بلا وجہ اذیت دینا درست نہیں ہوتا. قبلے کی طرف جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو طریقے سے اس طرح کے زیادہ تکلیف نہ ہو، اس کو قبلے کی طرف رخ کر لیں. یہ اچھا ہے، سنت مبارکہ ہے. اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اجلہ ائمہ مالکیہ کے نزدیک اگر قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو جانور ہی حرام ہو جائے گا. تو اختلاف سے بچنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ قبلے کی رعایت کر لی جائے. جیسے ظہر جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے مثل اول پر شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک مثل دوم پر، یعنی جب سایہ ڈبل ہو جاتا ہے تب بہت زیادہ دیر کے بعد. تو علماء نے فرمایا کہ بھائی مثل اول سے پہلے پڑھ لو تاکہ اختلاف سے بچ جاؤ. یوں ہی مسح جو ہم کرتے ہیں، ہمارے تو چوتھائی سر کا مسح کیا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن امام مالک کے یا امام احمد بن حنبل کے نزدیک استیعاب، وہ پورے سر کا مسح فرض قرار دیتے ہیں یا اکثر کا. تو علماء نے فرمایا مستحب ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے. مستحب ہے کیوں؟ تاکہ اختلاف سے نکل جائے. احناف کے نزدیک بھی مسح ہو جائے اور مالکی بھی دیکھے تو کہے کہ ہاں ہو گیا اس کا، اگرچہ حنفی ہے لیکن اس نے ہمارے مسلک کی رعایت کر لی، لہذا اختلاف سے نکل گیا. تو اختلاف سے نکلنے کے لیے جو ہے اس چیز کی رعایت کر لی جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. حنفی رہے گا اور مالکی ہی رہے گا. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنا جانور ذبح کریں، اور خالص اللہ کے لیے اخلاص قائم رکھیں، اور خالص اللہ کے لیے، اور کوئی ارادہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. ہماری شریعت مطہرہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنا ایسا نام رکھے جس میں عجب اور خود پسندی ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نام برہ تھا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیک اور پارسا. حضور نے اس کا نام تبدیل فرما دیا، کیونکہ وہ جب بتائے گی انا برہ، میں برہ ہوں، یعنی میں بہت زیادہ نیکوکار ہوں، تو اس کا مطلب تو مقصد تو نام بتانا ہوگا، معنی کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا. لیکن اس کے باوجود کہ اس میں ایک نکلتا تو ہے نا ایک عنصر اپنی طرف بھلائی کو منسوب کرنے کا. اللہ نے فرمایا لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پارسا قرار مت دو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پارسا ہے، کون متقی ہے. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے. تم اپنے آپ کو پارسا قرار مت دو. تو عجب اور خود پسندی یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو اس حد تک شریعت پسند نہیں کرتی ہے. میں کو نام تک بدل دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب اگر اخلاص اگر نکل جائے گا تو یوں نہیں ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، قربانی کا ہی نقصان ہوگا نا، قبول نہیں ہوگی. نہیں، ایک تو قبولیت کا مسئلہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ریاکاری حرام ہے، اس حرام پر سزا بھی ملے گی. اس کو شرک خفی قرار دیا گیا. میں نے جمعے میں بھی حدیث سنائی تھی کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے دکھانے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی شرک خفی کیا جو گناہ کبیرہ ہے. لہذا اخلاص کے ساتھ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس عبادت کو سر انجام دیں. انشاءاللہ بہت برکات کا باعث ہوگا، آخرت کی بہتری کا باعث ہوگا، اللہ کی رضا کا سبب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔